نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ مشاہدات کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے ہوئے تھے، سانپ نظر آ رہے تھے باہر سے ان کے پیٹوں میں۔ جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب آیا یہ سود خور ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے پیچھے چیتھڑے تھے، وہ اونٹ بیل کی طرح ذریع سکوم چر رہے تھے، جہنم کے بدبودار درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ تو سوال کیا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا زکوٰۃ نہ دینے والے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتا، بے نمازی لوگ، نماز کو اہمیت نہ دینے والے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو بے عمل واعظ ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، بالکل عمل سے دور ہیں۔ یہ بے عمل واعظ لوگ ہیں، ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ چہروں اور سینوں کو نوچ کر کھا رہے تھے۔ تو سوال کیا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کیا کرتے تھے۔ پھر ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کے برابر تھے، وہ پتھر انگارے کھا رہے تھے۔ سوال کیا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ ان کے ذمے یتیموں کی کفالت آئی تھی، لیکن انہوں نے ان کی کفالت کر کے جنت نہیں کما سکی، ان کا مال ہڑپ کیا، تو اللہ رب العزت ان کو سزا دے رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ بھی کروایا گیا۔ بڑی خوبصورت وادی دیکھی جس سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ بتلایا گیا یہ جنت ہے، یہ عرض کر رہی ہے میرے اللہ جن لوگوں نے میرے اندر آنا ہے انہیں بھیج دے اور اپنا وعدہ پورا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر بھی دیکھی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اکثر فقراء کی تھی، یعنی کثرت جو تھی وہ فقراء کی تھی، اکثر فقیر لوگ تھے۔ جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ اس کی وجہ بیان فرمائی، نمبر 1 لان تان کرتی ہیں وہ، نمبر 2 خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بھی دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ اس میں گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے نہیں گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے بھی غیرت کروں گا، میں آپ سے غیرت کروں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بڑے محلات دیکھے۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ محل فرعون کی ملازمہ اور اس کے بیٹوں کے ہیں جو ایمان لے کر آ گئیں، تو فرعون نے ان پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ بالآخر ایک گرم کڑاہا منگوایا، اس میں تیل گرم کیا، اس کے بچوں کو ڈالا، پھر اس کو بھی ڈال دیا، لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ محل تیار کیے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا ایک خلاصہ بیان فرمایا بہترین انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے ذہن میں ان کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات کیے
جن میں برے لوگ تھے اللہ ہمیں ان سے بچائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔